سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے، یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون کا آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے، یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا۔ ان الذین لا یرجون بالآخرۃ، یقیناً وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے، انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے۔ فہم یعمہون، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھاپن ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے دلوں کے اندر جو دل ہے، ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وسبحان اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم والق عصاک فلما رآها تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں۔ التذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی، بڑے ہی اپنے ایک منفرد اسلوب میں۔ انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی۔ ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر یہ تین حصے، تین رسولوں کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام، درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے اندر۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب وہ پہنچے ہیں وہاں، فلما جاءها، جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی، نودیا، وہاں ندا کی گئی، پکارا گیا، ان بورک من فی النار ومن حولہا، کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم۔ والق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالو، فلما رآها تہتز، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، جیسے کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے، یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پھر اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے۔ یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو، اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا، یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے، اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا، خطا کے ساتھ تھا۔ لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، استیناف ہے یہاں پر۔
اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے۔ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، جس شخص نے کوئی زیادتی کی، اپنے اوپر کوئی ظلم کیا، پھر اس نے بدل دیا، تبدیل کر دیا سوء کو، بدی کو، بھلائی سے، حسن سے، فإنی غفور الرحیم، تو میں غفور الرحیم ہوں۔ وادخل یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو، یعنی برس وغیرہ کا مرض نہیں، ویسے ہی سفید ہوگا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 آیات ہیں ان 9 آیات میں سے، یہ ہم نے 2 نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان 9 آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً، اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے، الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں، حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ اہم مقام ہے۔ انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے، دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے، وہ یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی، یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون، جحدوا بہا، انکار تو انہوں نے کیا، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے، ان کے جیوں نے، ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے، ظلما وعلوا، اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ ظلما وعلوا کا تعلق ہے جحدوا بہا سے، وجحدوا بہا ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں حضرت داؤد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال یا ایھا الناس، اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے، لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح۔ وَحُشِرَتْ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے، یعنی ان کے معائنے کے لیے، ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھیں۔ قال نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہیں ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ مسلی جا رہی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو۔
وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کیجو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ وتفقد الطیر، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ لأعذبنہ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو۔ فمکث غیر بعید، تو کو زیادہ دیر نہیں گزری۔ فقال احط، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا۔ فقالت، اس نے کہا احط بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہیں اور صحیح ہیں۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہیں اس کے پاس جمع ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ یسجدوا، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ، اللہ یسجد اللہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو۔ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی۔ ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے، یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فانظر، ذرا اس سے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے ہدہد اور اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کے جو بہت باعزت خط ہے۔ انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں۔ والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے
دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دے. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے. علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. لیکن اس میں یہ بات اہم ہے، جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو. ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے. جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے. پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے، اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے. تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے ہوں. محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا. مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے، اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، تو ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں. لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے، جن کے اندر کے عزت نفس تھی، انہیں نیچے دبایا. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلم کھلا طور پر. وہ ڈرتے تھے. الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بہسوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں. جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا، یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا بھی. یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کریں. غلطی ہو گئی توبہ. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا. تواب اسی لیے کا بار بار توبہ. تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، سچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے. مایوسی ابلیسیت کی کا عکس. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گئے. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس. اسے معلوم ہے میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں، یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے اندر.
حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن صادق رکھتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند۔ ایک حدیث کے تو الفاظوں میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں، ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ، البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ ہے توبہ کا۔ اب اس کے بعد اگر توبہ کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کرتا ہے۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یہ ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو، اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا رہا، لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ کھلا۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تفصیل، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض فلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی،
وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی، اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان، اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونٹ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ آئی، اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، فَأَيَّسَ مِنْهُ، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اٹھنے کا سراغ۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی۔ فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے تو موجود ہے، کھڑی ہے، تو وہ فوراً اس کی جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے، فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْقِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوئی اٹھتی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا، فرق مسرت، ایسی زبان لڑکھڑائی کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یہ کہتا۔ یہ کیا ہے؟ فرق مسرت، جسے آپ خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھا۔ علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے تھے۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجئے، چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے ہیں سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو گئی۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آئے۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا ہے، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا، وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا، وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے
1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے، وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے، خود دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہرست، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں، تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیں۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا۔ اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہیں دو کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلا مودودی، ابو الکلام آزاد۔ 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین۔ 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی۔ 2 ہی ہیں، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس ہے، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد تھی، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی۔ یہ سارا کام کیا، اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی، اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا، وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چیٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے ہیں، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجا رام موہن۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹرن بھی۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے، تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کرے، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمو سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف،
ذرا اس کو پیچھے ڈالو. تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام تھا. اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود میں لایا جائے. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی. اس نے بھی مجلس SD کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے.